دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب علامہ ظہیر عباس نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوزہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عبادت ازادی قبولیت وسط بلندتر صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت، دشمنان اہل بیت لعنت، برائے تاجیل ظہور یوسف زہرا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ما شاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ بے شمار والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين۔ اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ آباب اہل بیت، معزز مکرم سامعین، اللہ رب العزت اس مقدس دربار چلا آیا، کریم اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک تسا سارے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخص بتوسل جناب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ پاک بانیان سید حاجی انور شاہ صاحب دا صف عزا بچھایا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس تمام تر ذکر دا ثواب بتوسل وارثان ذکر بانیان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرمائے۔ اللہ تمام مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک حاجی صاحب دے بچیاں دی زندگی دراز فرمائے، رزق وسیع عطا فرمائے۔ بلخص برادر عزیز جناب منتظر عباس نو اللہ فرزند جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ماتمی ازادار فرزند عطا فرمائے۔ حاضرینی چو اگر کسی دی جھولی اولاد وسط سکری باب الہوائے جناب علی اصغر علیہ السلام دی بے گناہ شہادت دا صدقہ اللہ سب نو اولاد صالح عطا فرمائے، فرزند جمیل عطا فرمائے۔ پر چنار فلسطین شام لبنان یمن دے مظلومین دی اللہ خود مدد و نصرت فرمائے۔ پرچم اسلام و اہلیان اسلام نو اللہ سر بلند و سرخرو فرمائے۔ ملت اسلامیہ دی اللہ حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام نو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ پاک حسین و حسینیت نو سمجھ کے اس تے عمل اور اس نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔
یزید و یزیدیت نو سمجھ کے اس تو دوری نفرت اور براعت دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساڈے وقت دے امام دے ظہور اچ تعجیل فرمائے، سن امام دی رکاب چیزن جہاد عطا فرمائے، شرف بیعت عطا فرمائے، امام دے قدمہ دے وچ جامع شہادت نصیب فرمائے، علماء نے امام اچ اللہ ساڈا شمار فرمائے۔ ساریاں دعاواں اپنی اپنی حاجات دی برابری اور عبادت آزادی قبولیت واسطے سارے رل کے بلند صلوات۔ چونکہ ماہ جمادی الاول ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دے حوالے نالی میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہنا، متوجہ ہونا جی۔ بی بی دی عظمت دے بہت سارے پہلو، آقا زادی دی شخصیت، آقا زادی دا حسب و نسب، بی بی دی عبادت، بی بی دا علم، بی بی دا زہد، معامنت مومنین، اللہ نار راز و نیاز، مناجات الہی، عبادت خدا، تمام، اور پھر سب تو عام ہے بی بی دی شجاعت اور بی بی دا حیا۔ تمام جہات، تمام پہلو ایسے ہیں کہ جس دے بارے گفتگو دی ضرورت ہے اور اپنے سامعین تک پہنچانے چاہیے، مگر دامن وقت جتنی گنجائش ہے میں جناب سیدہ دی عظمت در نظر قرآن بیان کرنا چاہنا، جو اللہ رب العزت دی نگاہ اس بی بی دا کیا مقام ہے۔ ایک صلوات پڑھو میں بی بی دی عظمت تھے۔ اللہ رب العزت او کریم اللہ ہے جس اپنے حبیب نو جدہ رنجیدہ خاطر ڈٹھا، آس ابن وائل نے طنز کیتا، پیغمبر رحمت دو عالم بیت اللہ اچ داخل ہوئے، سکھیا جا اب تر، او دیکھو او آ رہا ہے جس دی نسل دا ہی خاتمہ ہو گیا ہے۔ مکہ اچ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ دے بدن اطہر تو اللہ نے ابتدا اچ 2 فرزند عطا فرمائے، دونہ دی حکمت الہی دی وجہ تو وفات و وصال ہو گیا۔ ہن پیغمبر اسلام پریشان ہیں، دشمن تانے دین دے، جو ادو پیغمبر نے اکھ بند کرنی ہے، جیڑا مشن اللہ دے نبی لے کے آیان انہ دے اکھ بند کرن دی دیرے، او مشن بھی ختم ہو جانا ہے۔ پریشان ہوئے، طائف وچ پتھر کھا دے پریشان نہیں ہوئے، لوگاں برا بھلا آکھیا پریشان نہیں ہوئے، رنجیدہ خاطر نہیں ہوئے، غم زدہ نہیں ہوئے، لیکن منقطع نسل دا تانا پیغمبر دے دل نو اتنا رنجیدہ ہوئے، پیغمبر ذات توحید نے واحدی ڈوری ہلائی۔ اللہ فرمایا میرا حبیب اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، تم پریشان نہ ہو، میں تین فاطمہ دی شکل خیر کثیر عطا کر چھوڑیا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ اور وقت نہیں، سورہ مبارکہ دے اپنے فضائل ہیں۔ قرآن ویسے تو سارا ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے، لیکن سورہ کوثر اعجاز در اعجاز ہے، معجزہ در معجزہ ہے۔ اس سورہ دی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے، اور ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں 4 سورہ مبارکہ ایسی نازل فرمائیاں جنہ دی ابتدا اللہ نے انا تو فرمائی۔ 4 سورہ، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ نوح انا ارسلناک نوحا من قومہ، اور سورہ مبارکہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبین، اور سورہ مبارکہ کوثر انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ کوثر ٹوٹل 10 الفاظ تے مشتمل ہے، اپنے الفاظ دے حساب نال مختصر ترین سورہ ہے،
لیکن اپنے معافی معانی اور مفہوم دے حساب نال قرآن دی سب تو بڑی سورہ ہے. تو سن لطف لئی سو یقیناً تلا گنگ دے ازادار با معرفت میں ایک علمی بحث کرنا چاہنا. سورہ مبارکہ کوثر دے بارے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قرأت السورة الکوثر انا آتینک الکوثر الى فرائضہ و نوافلہ. جڑا بندہ سورہ کوثر دی تلاوت اپنی فرض نماز اچ کرے یا نوافل نماز اچ کرے الى یوم القیامت حضور کوثر ہی اللہ قیامت والے دن ساکی کوثر دے ہتھوں اسنو جام کوثر عطا کرے گا. اور پھر فرمایا جڑا شخص چاہتا ہے جو رات خواب وچ من رسول اللہ دی زیارت ہوئے. اللہ اکبر. سورہ کوثر شب جمعہ باوضو ہو کے رات بستر نو سون تو پہلے 100 بار اس سورہ دی تلاوت کرے خواب وچ اللہ دے نبی دی زیارت ہو جائے گی. اتنا عظیم. اور اس سورہ دا سب تو بڑا معجزہ توجہ میں در لطف آسی سب تو بڑا معجزہ یہ ہے جو اللہ نے اپنی سب تو بڑی نعمت وجود مبارک سیدہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے معمولی نعمت نہیں ہے بہت بڑی نعمت. اللہ نے اپنی سب تو بڑی نعمت دا اظہار بھی سب تو چھوٹی سورہ اچ فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب تو چھوٹی سورہ 3 آیات مشتمل 10 الفاظ لفظ اس سورہ اور 6 الفاظ توجہ 6 الفاظ اس سورہ ایسے ہیں جڑے اللہ نے پھر پورے قرآن تکرار نہیں فرمائے. اللہ اکبر. صرف اس سورہ پورے قرآن اللہ نے تکرار نہیں فرمائے. اور اس سورہ اللہ نے 5 بار اپنے حبیب نو مخاطب فرمایا ہے. 5 باری. پہلا اعطیناکا پورے قرآن 1 بار آیا ہے. اعطیناکا پورے قرآن 1 بار آیا. الکوثر پھر پورے قرآن نہیں ہے. ابتر پھر پورے قرآن نہیں ہے. شانیہ کا پھر پورے قرآن نہیں ہے. میرے بھائی ونحر پورے قرآن نہیں ہے. اعزاز ہے بنت رسول اللہ دا. اللہ نے جدہ سیدہ دا تذکرہ کرنا چاہا الفاظ بھی ایسے اللہ نے انتخاب فرمائے جو جڑے الفاظ پہلے کسے اور دی عظمت واسطے بیان نہ ہوون صرف بنت رسول دی عظمت واسطے بیان ہو. عظمت ہے جناب سیدہ جی. 5 بار اللہ نے آتیناکا. ایک ضمیر ہے مخاطب دی واحد مذکر. شانیہ کا پھر ضمیر ہے. ابتر پھر ضمیر ہے. فصلی لربی کا پھر ضمیر ہے. احساس ہے 5 بار اللہ نے مخاطب فرمایا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری اس جدہ دیئے. عظمت ہے کہ اللہ نے 9 نام میری اس جدہ دے تحریر فرمائے. تو توجہ نہیں کر رہے. اللہ نے بعض نبیان دے نام خود رکھے. 5 تن پاک دے نام اللہ نے خود رکھے. 12 امامہ دے نام اللہ نے خود رکھے. لیکن تمام نبیان دے 5 تن پاک دے آئمہ خدا دے نام جدہ اللہ رکھے ہر ایک شخصیت نو اللہ نے ایک نام دیتا. کیا مقام ہے جناب بطول ازہرادہ جنہ اس بی بی دے نام رکھن دا ارادہ کیتا. 1 2 3 نہیں پورے نام اللہ نے تحریر فرمائے. پورے 9 نام اللہ نے. ہاں بس میں ان اسماء دی علت بیان کر سکتم. کہ سوال کیتا امام دے جو مولا تھوڑی جدہ دے نام ہیں فاطمہ. اس لفظ فاطمہ دا کیا معنی ہے؟ ہاں ٹھر ونجن حلالیاں دے
امام نے فرمایا لِأَنَّهَا فَاطِمَةٌ شِيَّتَهَا مِنَ النَّارِ، اللہ نے میری بیٹی دا نام فاطمہ اس وجہ تو رکھیا ہے اللہ نے اس نو اور اس دے منن والے جہنم دی اگ تو محفوظ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا 6 احادیث، دوسرا فرمایا لِأَنَّهَا فَاطِمَةٌ فاطمہ من الشرک، اللہ نے میری جدہ دا نام فاطمہ اس وجہ تو رکھیا اللہ نے شرک جیسی لعنت تو میری جدن محفوظ فرمایا ہے۔ کوئی کیا موازنہ ہے جناب سیدہ نال کسی ہور بی بی دا جڑی اپنی زندگی 40 سال 18 سال 10 سال 15 سال شرک جیسی لعنت مبتلا رہے، او بھلا اس بی بی دا کس طرح مقابلہ کر سکتی ہے جڑی مبلغہ توحید ہے؟ مبلغہ توحید۔ فاطمہ من الشرک، اللہ نے میری اس جدہ شرک تو محفوظ فرمایا۔ تیسری حدیث لطف لینا بھائی، امام نے فرمایا فَأَنَّهَا فاطمہ من الشر، اللہ نے دنیا جہان دے شر تو جس بی بی نے محفوظ رکھیا ہوئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ دنیا دے شر تو جھوٹ شر ہے یا خیر ہے؟ جی چلو سر ہلا چھڈو، بولنا نہیں تھا، سردی تاں ہلا سی جے بول سو دے، چھپ کر کے بیٹھے رہ سو تو سردی زیادہ لگ سی۔ جھوٹ شر ہے، سچ خیر ہے۔ امام کیا فرما رہے؟ اللہ نے تمام ہر قسم دے شر تو جس بی بی محفوظ رکھے ہوئے اس نو فاطمہ آدھے۔ میرا بھائی جا تاریخ دا مطالعہ کر اور پڑھ تاریخ چو او کون لوگ ہن جنہ بنت رسول اللہ نا دربار جھٹلایا۔ امام فرما رہے ہیں اللہ نے اس بی بی دا نام فاطمہ رکھیا ہی اس وجہ تو ہے جو اللہ نے اس بی بی ہر قسم دے شر تو محفوظ بنایا ہے۔ اور میرا بھائی جھوٹ شر ہے، اس دا مطلب یہ ہے کائنات زمانہ جس میدان جس دور جیڑا بھی جناب سیدان جھٹلاوے او خود تا جھوٹا ہو سکتا ہے، بی بی جھوٹی نہیں، او خود جھوٹا ہو سکتا ہے، بنت رسول جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آخری حدیث امام نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن اسی ایک نوری ناکا میدان معاشرچ ظاہر اسی جس دی اخ خشیت اللہ جڑی چل سی تے اللہ دی تسبیح بیان کر سی، جڑی بول سی تے اللہ دی تقدیس بیان کر سی۔ ہاں فرمایا میدان معاشرچ وارد ہو سی اور بنت رسول میدان معاشرچ قیام فرموسن، اولین و آخرین جمع حسن، ایک گنہگار شیعہ جس نو پکڑ کے جہنم دے دروگا جہنم دی طرف لے جا رہے حسن۔ فنظرت فاطمہ، اللہ اکبر، جناب سیدہ دی نظر پوسی اور بی بی دیکھ سن اور پھر بارگاہ الہیچ عرض کر سن یا الہی وسیدی سمیتنی فاطمہ وفاطمت من تولا بی ومن اولاد بی من النار۔ اللہ تو میرا نام فاطمہ اس وجہ تو رکھیا جو تو میری اولاد نو میری اولاد نال محبت کرن والین جہنم دی اگ تو محفوظ بنایا ہے۔
صدقت یا وعدتی وانت تخلف المیعاد، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا۔ آواز وعدت اسی یا فاطمتی، اے میری کنیز خاص زہرا، بے شک تو سچ فرما رہی ہیں، میں اللہ نے تیرا نام بطول فاطمہ اس وجہ تو رکھیا جو میں تیری اولاد نال محبت کرن والین جہنم تو محفوظ فرمایا ہے، اور میں اپنے وعدے دے خلاف نہ جاندا۔ پھر آواز فاطمہ آئے گی، یا اللہ پھر میرے اس محب نو جہنم دی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اس دی پیشانی تے لکھا ہے حاذا محب فاطمہ، اے فاطمہ دا محب ہے، خدایا اس دا کیا قصور ہے؟ آواز وعدت اسی یا فاطمہ تی، اے فاطمہ حاضری اولین و آخرین، آج اولین و آخرین جمع، ملائکہ مقربین جمع، انبیاء و مرسلین جمع، آج پوری کائنات جمع ہے، جن و بشر جمع ہیں، تمام لوگ جمع ہیں۔ میں چاہتا ہم تیرے محب نو جہنم دی طرف لے جایا جائے اور تو اپنے محب دی کریں سفارش، تو ایدی سفارش کر سے میں تیری سفارش قبول کر کے اس نو داخل بہشت کر سا، اہل محشر نو پتہ چل جائے گا مقام فاطمہ کیا ہے۔ اہل محشر نو یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پاک زہرا دے دشمن تے لانا، بے شک جڑا بی بی پاک دے دشمن تے لانت نہ کرے اس ملعون تے بھی لانا۔ بے شمار نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم ہو گیا میرے بہن، وقت ہی نہیں ہے۔ ان اپنا مقام سننا جو شیعہ دا کیا مقام ہے، محب دا بخدا قسم امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدا اولین و آخرین ملائکہ مقربین انبیاء و مرسلین جمع حسن اور ہر ایک دی شفاعت کرسی جناب سیدہ، جدا کوئی نہ بچ جاسی تے جڑے حسن دشمنان فاطمہ، جڑے حسن جناب سیدان نال بغض رکھن والے وہ اکسن لو کانا انا فاطمیین، کاش ہم بھی فاطمہ سے محبت کرنے والے ہوتے، کاش ہم بھی فاطمی ہوتے۔ اے تھے جڑے ساڑے تے کفر دے فتوے لوندے نا، قیامت والے دن پتہ چلے گا شیعہ فاطمہ دا مقام کیا ہے۔ بی بی شفاعت کرسن محبین آل محمدی، اور محبین آل محمد دروازہ جنت تے جا کے رک جاسن، اللہ اکبر، رک جان گے۔ آواز وحدت آئے گی، اے بندگان خدا، یا عبادی، اے میرے بندے، جو میں شفاعت سیدہ دے بات تھوڑی مغفرت کر دیتی ہے، بخشش کر دیتی ہے، اپنی نعمت جنت تھوڑے تے حلال کر دیتی ہے، جاؤ داخل جنت ہو جاؤ۔ اور سارے عزادار رل کے اکسن یا اللہ دنیا تیرے یہاں حسین کر دے ہسے، بی بی دے حق وستے روندے ہسے، لیکن دنیا سن کافر تباغ یادی آئی، یا اللہ آج ذرا دسنا ان سارے اولین و آخرین جمع ہیں، اساں چاہتے ہیں آج انن دس جو فاطمہ دے شیعہ دا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، آج انن دس فاطمہ دے شیعہ دا مقام کیا ہے۔ آواز وحدت آئے گی، پھر جاؤ واپس آ جاؤ اور اہل معاشر تے نگاہ کرو، جس ساری زندگی جس بندے تھون محبت بطول ایک لقمہ کھلایا ہے، پانی دا ایک گھٹ پلایا ہے، رستہ دیتا ہے، تھوڑی عدم میں موجودگی اچ بہ کے تھوڑی کوئی غیبت کر رہا، اس وجہ تو کسے بندے روکیا جو خاموش او فاطمہ دا محب ہے، میں اللہ دی طرف آج اجازت ہے، جاؤ اس دا بازو پکڑ کے خود بھی جنت چلے جاؤ، اس نے بھی جنت چلے جاؤ، اس نے بھی جنت چلائے جاؤ۔ عظمت سیدہ میرا بھائی، قیامت والے دن پتہ چل سی مقام سیدہ کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ کر کے معافی مانگ کے میں کل لکھا کلام نکا جاتے پڑھنا ضروری بھی، کیونکہ میں مقصود جلدی کر سو، وقت نہیں ہے، میں بسم اللہ پڑھ۔
مومنو سب سے بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان. سن لو مومنو سب سے بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو ہر وقت ہے گستاخ بطول پہ لعنت سرے آ. ماشاء اللہ. بس ختم ہو گیا. ایک عورت آئی, اس نے آ کے بی بی تے سوال کیتے 10 سوال کرن تو بعد وہ عورت خاموش ہو گئی. بی بی نے ارشاد فرمایا میرا دل لا دے جو تیرے دل وچ اج کچھ ہور سوال ہیں, اور بخدا قسم اے فقط 14 ہیں جڑے دل دے سوال بھی سوال کرن تو پہلے سوال بھی دس دن جواب بھی بیان کر دیں. میں فرمایا میرا دل لا دے تیرے دل وچ اج کچھ ہور سوال ہیں. آدھی ہے جو بنت رسول سوال یقیناً ہیں, لیکن میں خیال کیتا جو شاید میں تھن زیادہ زحمت دیتی ہے, تھن تھکا دیتا ہے, اس وجہ تو میں سوال زیادہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. بی بی نے ارشاد فرمایا اے کنیز خدا, بی بی نے ایک مثال دیتی, جب میں سمجھا لئے مثال تو پھر اج دی ساری مجلس دا حق ادا ہو جائے گا اور اے یاد کر کے لے جانا. بی بی نے فرمایا کہ ایک مزدور ہے, وہ مزدوری کردہ ہے, سارا دن مزدوری کردہ ہے. اس نے صبح پتہ ہے جو رات نو میری مزدوری دا حق میں نے نہیں لبنا. بی بی فرمایا کیا خیال ہے, وہ مزدوری اچھے طریقے نال کرے گا یا بھیڑے دل نال کرے گا؟ دوسری دسو جی پر دا الہی رکھ سی نا. جب تو سن دا لایا وہ مجلس میں چپ کر کے سننے پہ ہو. پھر بی بی ارشاد فرمایا کہ ایک او مزدور ہے جس نو پتہ ہے جو میں مزدوری کر رہا ہوں اور میری مزدوری تو زیادہ حق میں رات تو پہلے مل جائے گا, او کس طرح مزدوری کرے گا؟ اس عورت آکھے وہ بڑے اچھے طریقے نال مزدوری کرے گا. بی بی فرمایا ہن پھر سن, اللہ نے دین بیان کرن دی اتنی مزدوری رکھی ہے, قیامت دا دن ہو سی اولین و آخرین جمع حسین. ہاں تے اللہ ساڑھے منن والے عالم نو بلائے گا, عالم نو بلا کے آکھے گا اے عالم ربانی, اے یتیمان آل محمد دے قفیل, تین دنیا دیا گلان دی پرواہ نہ کیتی, لوگ تین وہابی مقصر اور غالی اور پتہ نہیں کیا کیا آدھے ہاں تے انہ دیا گلان دی پرواہ نہ کیتی, تین خالص دین عوام تک پہنچایا. آج عالم معاشر تے نگاہ کر, پوری زندگی جائیں تیرے کولو کوئی ایک مسئلہ پوچھا ہے, اس دا بازو پکڑ کے خود بھی جنت چلا جا, اس نو بھی جنت لائے جا. انہیں ذاکر صاحب میرے بڑے ساڑھے گاؤں میں پڑھ دے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں, میں خود انہیں بڑا شوق نال ذوق نال اس وقت سنداس, لیکن وہ بیان کر رہے ہیں جو اللہ فتوہ دیتا. ضرور توجہ نال سننا, ناراض نہ ہونا. فتوہ اللہ نہیں دیندہ, فتویچ اشتباہ دا خطرہ ہوندہ ہے, فتویچ غلطی دا خطرہ ہوندہ ہے. کہ خیال نہیں, اللہ بھی غلطی کر سکتا ہے. وہ اللہ حکم دیندہ ہے, فتوہ نہیں دیندہ. فتوہ عالم دا کام ہے, وہ کدی فتوہ اس دا ٹھیک ہوندہ ہے, کدی اس وچ اشتباہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ حکم دیندہ ہے, فتوہ نہیں دیندہ. اور اللہ دا حکم ایسا ہوندہ جڑا صریحاً خالص ہوندہ ہے. اس واسطے ایسے الفاظ پھر خدا سلامت رکھے سب نو, اللہ پاک تھن سارے سلامت رکھے, اللہ ذکر تھوڑی نسلن نصیب کرے. جس بی بی دی اتنی عظمت آئی, اللہ جانے امت کتنا روایا, ہر نماز تو بعد دعا منگیا, اللہم عجل وفاتی. میرا اللہ ہن بطول تھک پئیے. دیباچہ کربلا دا نامی سکیفہ, اور
اور بخدا قسم دل پھٹ دے بی بی دی سب تو بڑی مظلومیت اے ہے جو ستم زمانہ اس بی بی دے قاتل دا نام بھی نہ چاہ سکے دے ہر امام دی مظلومیت اپنی جگہ، ہر معصوم دے ظلم دی اپنی اپنی جہت ہے۔ مظلوم کربلا بہت بڑے مظلومن، شرفاء دا مجمع اج بھی امام دے قاتل دا نام لے کے لعنت کر سکتے ہیں۔ کائنات دی واحد مظلوم نبی دی دھی جدے قاتل دا نام نم جا سکتے۔ اجرکم اللہ، اللہ تھوڑے آنسو قبول کرے، اللہ ذکر تھوڑی نسلچ جاری و ساری فرمائے۔ بہت بڑے مظلوم ہیں جناب حسین ابن علی، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری نے تبصرہ لکھا ہے، وہ دن میں فیصلہ نہ کر سکیا جو کربلا تیرا ضربہ نال کسن آلا، حسین ابن علی زیادہ مظلوم ہے یا مدینے چپ کر کے بہن آلا علی ابن ابی طالب زیادہ مظلوم ہے۔ اور پھر خود فیصلہ کیتا نے آدن میں ایک واقعہ لکھنا، اس تو بعد قاری کتاب خود فیصلہ کرے جو زیادہ مظلوم کون ہے۔ آدن جے تائیں حسین مولا زندہ رہنا کہیں شامی دی جرت نہیں پئی علی دیاں دھیاں دے خیمیاں دو اکھ چاہ کے ویکھے۔ ایک وقت آیا جدا انہوں پتہ لگا جو شاید اکبر دے بابا اس دنیا تے نہیں رہے، شمرہ دم دی ہاشمی غیرت تو واقف ہوں، جاؤ سارے رل کے اعلان کرو جو علی دیاں دھیاں دے خیمہ تے حملہ کرنے آئے، جب وقت جیندہ ہویا نہ بول سی ضرور، جے تائیں جیندے رہیں کھائیں شامی دی جرت نہیں پئی جو علی دیاں دھیاں دے خیمہ تے حملہ کرے، لیکن اللہ دی قسم کائنات دا واحد مظلومی علی گھرچ موجود آئین بطول نو تماچے لگ دے رہے۔ سیدوں تھوڑی دادی دے دکھ پہ پڑھدا شاہ جی ان عالم دین نے لفظ سنے پر 4000 یا 40 مسلمانہ مان کے پاس بطول میں دربار۔ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی دے ایک شاگردن حکومت مجلس پڑھ رہے ہیں، انہوں نے روایت پڑھی جو آن علی ظلم کیتے تے بی بی دا پاسا زخمی ہویا ہے، بی بی دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں، مجلس ختم ہوئی، ہر کوئی گھر چلا گیا، لیکن ایک مومن عزادار ہے جڑا بہ کے روندہ پہ ہے۔ اس عالم دین نے اس نے بلایا اور پوچھا بندے خدا کیا تین بی بی دے دھیر دکھ رو آئے ہیں؟ آدھے قبلہ وہ گل نہیں، دکھ میں ڈھیر ہے لیکن میں پسلیاں دا ڈاکٹر اور میں اس گل نو جاندہ جو جدہ کہیں دی پسلی ٹوٹ جاوے نا وقت او سا کیڑا اوکھا لیندے۔ اجرکم اللہ۔ یا علی میں سنے لوگ سلام نہیں کر دے، ہائے اللہ۔ فرمایا بنت رسول غربت اس تو ود گئی ہے، میں سلام کرداں لوگ گلی ولا کے لگ ہوئے، چوکھے دن نہیں 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے نبی تو بعد نبی دی دھی۔ میرا مسلمان بھیرا تحقیق دی دنیا ساڑھے روم تے اعتراض کر دیں، تھوڑا سارا تحقیق کر اور پھر آپ فیصلہ کر، نبی دی ایک دی ہے یا 4 دیاں ہیں،
اس رولے چ تپون دی ضرورت ہی نہیں، لیکن ویکھنا آخر کیڑا دکھ دیتا جو 75 دن تو بعد نبی دی دھی دنیا تو ڈر گئی۔ 28 سفر نو نبی دی شہادت ہوئی ہے، 4 ربیع الاول نو مسلمان اگ لے کے بطول دے دروازے تے آ گئے۔ اجے نبی دی قبر دی مٹی تازہ آئی، 6 دن بعد تے بی بی دروازے دے باہروں آ کے کھڑ گئے، باہروں فوج اندروں نبی دی دھی۔ اسرار ودے جڑے ادب سنن دے آدی ہو، اندروں انکار ودے آمن اللہ کوئی ایڈا سنگ دیلا اس دروازے نو آگ لائیے۔ شبلی نمانی آدن آگ لائی کوئی نہ نے دھمکی دیتی آنے، میرا بھائی میں آداں جس دروازے تے دھمکیاں دین دے پیان او کوئی عام دروازہ ہا، وہ تو او دروازہ ہا جت نبی رک کے اجازت مانگدا۔ آخری وقت نبی دا میں مکیندہ پہ بس آنسو ہو گئے، مکان ہو گئی۔ دروازے تے تکل باپ ہوئی، حالت کیڑی تھوڑا جیا تصورات دی دنیا جاویں۔ نبی دا سر بطول دی جھولی چھے، دروازے تے دکل باب ہوئی ہے۔ بی بی پوچھا کون؟ آدھے دور دا مسافراں، تھوڑے نبی نال تھوڑے بابے نال ملاقات چاہنا۔ بی بی فرمایا جا میرے بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں، ہن واپس چلا جا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دکل باب ہوئی، پھر بی بی جواب دیتا، جدہ تیسری بار اس دستک دیتی ہے نا، ہن پیو دا سر جھولی چھا، ہن اٹھی نہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ گرم گرم آنسو نبی دے چہرے تے آئے نا، نبی نے اپنے دکھ بھول گئے۔ نبی پوچھا بطول اجے تا بابا جیندے میرے جیندیاں کہیں رو آئی؟ رو کیا دیا بابا کوئی آمن والا بار بار دستک دے رہے ہیں، میرے آکھن دے باوجود بار بار آ رہے ہیں۔ رج رنے نبی رو کے فرمایا بطول اے آمن والا کوئی عام نہیں، اللہ دی موت دا فرشتہ ہی ملک الموت ہی، جا انہوں اندر آمن دی اجازت دے۔ اسرائیل نبی دے مادر چایا اور قدمت ہاتھ لا کے دے یا رسول اللہ اپنی دھی دے سامنے میری گواہی دے، وہ آدم تو لے کے آج تک اے پہلا دروازہ ہے جس دروازے تے میں روک گیا۔ نبی آکھائے سچ پیادہ ہے، پہلا دروازہ ہے بطول دا جتھے ملک الموت روک کے اجازت منگی ہے۔ وات نبی دیاں اکھانان کوئی ساون دے بدلان۔ دھی پوچھا بابا ہن روندے کیوں ہو؟ پیغمبر فرمایا بطول ارمان اس سے گل دے، کئی ویلا یاد آ گیا، کیڑا ویلا؟ آدن اے دروازہ ہو سی عرب دا بدو ہو سی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اے دروازہ ہو سی عرب دا بدو ہو سی۔ آکسی علی نو باہر بھیج نہ لکھیا صاحبی کتاب آیت اللہ کاظم قزوینی، قدن جورت نہ کرا ہا پڑھا ہا۔ آدن پچھو در بلدہ و دروازہ، اگو دیوار، در و دیوار دے درمیان نبی دی دھی۔ آمن اللہ کوئی ایڈا سنگ دے لائنا، پھر آگ لامن تے فقط راز نس کی تھا، بلکہ جلدے دروازے دھکا دیتا۔ دروازہ نبی دی دھی تے آئے، شرفا دا مجمع ادو نبی دی دھی آئی، دو جلدہ و دروازہ پچھوں دیوار آئی۔ کوئی ایڈا سنگ دلا دل دے دروازے چمیخ نکلی ہے، جڑی بطول دے پہلو تے لگی ہے۔ حالی علی وین کر کے آدھی ہے میں کو فضا بین سہارا دے، تے آئے وین نبی دی دی دے، رو رو کے آدھی آئی میں اٹھنا سنگ دی، آئے پاسے تے
لگ گئی ہے ضراب شدید اگلا وین بڑا اوکھے رو رو کے آدھی آئی میں کو گھن جل پیوں دی قبر اتے تے ہاتھ نپ کے میں اجڑی دے راویہ دے میں ڈٹھے جدہ دروازے نو بھا لگیے کہیں ویلے جلدہ و دروازہ وے دی آئی کہیں ویلی پیو دی تازہ قبر دی مٹی دو وے دی آئی وین کر کے آدھی آئی بابا قبر چوں بہرا بابا بطول رول گئی جدہ دربار چو خالی والائی سیدھی پیو دی قبر تے گئی ہے پیو دی قبر نو ہانا لایا خبر نو ہانا لا کے اپنی غربت دے ترے وین آ پڑے پہلا وین کر کے آدھی ہے بابا دسن آئیا بابا مسجد یوں آئی ممبر یوں آ بابا لوگ یوں آن تیرے تو بعد پہلی دفعہ دربار گئیاں بابا گئی نا ارمان سے گل دے بابا لوگ بیٹھے رہن بطول کھڑی اجرکم اللہ دو جوین کر کے آدھی ہے بابا ارمان سے گل دے بابا لوگ ہس دے رہن بطول روندی رہی ہے تری جوین تے جیا کی تے نبی دی قبر حال گئی ہے حالی علیوین کر کے آدھی ہے بابا ہے کہ جیا ارمان جڑا خبر چی نہیں بھولدا حشر چی نہیں بھولدا کیڑا ارمان نہیں بی بی آدھی ہے بابا مسجد بھری ہوئی آئی بابا سننا لا مجمع ویکھنا لے لوگ آئے علی قرآن پڑھ دے رہے حسنین گوائیاں دین دے رہے بابا میں دلیلاں دین دی رہیا ممبر تے بانا لا میں دو اشارہ کریں دا آدھا بطول تو مسئلے تو بھول گئے ہاں بابا بھولن کجا مولانا تلے قلبوں صلی اللہ علیہ وسلم